الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا وقت بچا تو 268 کا بھی مطالعہ کریں گے۔ حاضرین گرامی، آپ کو جیسے علم ہے کہ آج کل یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب اور اس کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کریم اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائی میں سے، طیبات میں سے، پاکیزہ مال میں سے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، اپنے پاکیزہ کمائیوں میں سے خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور گندے اور خبیث ناپاک مال کا ارادہ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو گندا اور ناپاک خبیث مال اس کا ارادہ نہیں کرنا۔ منہ تنفقون، کہ تم اس میں سے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم اس کو نہ لوگے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تمہیں دیا جائے سوائے اس طرح کہ تم اپنی آنکھ بدل دو، یعنی تم اگر لینا بھی ہو تو ایسے مال میں سے تم بے دلی سے لوگے۔ فرمایا إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تمہیں وہ دیا جائے جو گندا مال ہے، خبیث مال ہے، ناپاک مال ہے، اس میں سے اگر تمہیں ملے تو تم اس کو نہ لوگے، تم پسند نہیں کرو گے۔ الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس طرح کہ تم چشم پوشی کر لو، تم نگاہ بدل دو، خاموش ہو جاؤ اور اگلے کا دل رکھنے کے لیے لو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ وہ بے نیاز ہے اور ہر طرح کی حمد کے لائق ہے۔ حاضرین گرامی، جو آیت مبارکہ آپ نے سنی، ترجمہ بھی سنا، اس میں رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں کوشش کروں گا کہ ہم 2 آیات پڑھیں وقت کے مطابق۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو اپنے رب کو مانتے ہیں، جو اللہ کی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور ان کے دل میں اپنے رب کی محبت ہوتی ہے، وہ رب کے کہنے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر آپ انفاق کرتے ہیں، مال اللہ کے نام پر دیتے ہیں، دین کے لیے خرچ کرتے ہیں یا غرباء کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہ خرچ کرنا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کا ایمان اور آپ کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ آپ کو یہ تقاضا رکھتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے آپ غرباء میں بھی مال خرچ کریں
اور دین کے فروغ کے لیے بھی خرچ کریں۔ تو اب صاحبان ایمان کو اللہ مخاطب کرتا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ اجلا ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے، وہ پاک بات سے محبت رکھتا ہے، پاک مال سے محبت رکھتا ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان بھی ہو اور ناپاک اور حرام مال بھی بندہ کھائے، یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، متضاد باتیں ہیں۔ اگر آپ کے سینے میں ایمان ہے اور آپ اللہ کو وحدہ لا شریک رب مانتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا آپ ناپاک یا گندا یا حرام یا ناجائز مال اپنے منہ میں ڈالیں گے؟ کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ تو اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے ایمان کو بہتر بنانے کے لیے اور ایمان کا بہتر اور بلند درجہ دینے کے لیے اللہ فرماتا ہے انفقو، خرچ کرو، لیکن یاد رکھنا آداب یہ ہیں، مینرز یہ ہے، طریقہ یہ ہے اللہ کے نام پر دینے کا، من طیبات، پاک مال میں سے پاک چیز اللہ کے نام پر دینی ہے۔ کون سی پاک؟ ما کسبتم، دو طرح کے مالوں کی طرف اشارہ ہے۔ ما کسبتم، جو تم کماتے ہو۔ اب کمائی میں اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ جانتا ہے۔ ہم دوسروں کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، ہم اپنی چوریوں کو، ناجائز راستوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن رب جانتا ہے کہ لوگ دو طرح سے مال کھاتے ہیں، کچھ پاک کھاتے ہیں، کوئی ناپاک بھی مال کھاتا ہے، غیر کا مال، دوسروں کا مال، ناجائز ذرائع سے مال، اور حرام کا مال اور ملاوٹ کا مال، اور اس طرح مختلف طریقوں سے جو مال آپ کا حق نہیں بنتا آپ وہ مال بھی لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کمائی جو بھی تم کرتے ہو، کمائی کرتے ہوئے یاد رکھنا ما کسبتم، جو کسب تم نے کیا، جو تم نے کمایا، اس میں سے پاک مال اللہ کے نام پر دینا۔ وَمِمَّا، اور دوسرا مال کون سا؟ وَمِمَّا، اور اس میں سے دینا اخرجنا لکم، جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے۔ اب دیکھیں فصل کون اگاتا ہے، پھل کون دیتا ہے، ہمارے لیے گندم اناج کا بندوبست کون کرتا ہے؟ فرمایا مال میرا ہی ہے، دیا بھی میں نے ہے، اور میرے حکم سے تمہیں زمین سے فصلیں ملتی ہیں، اناج ملتے ہیں اور پھل ملتے ہیں۔ اخرجنا، یاد رکھنا تمہیں بھی پیدا میں نے کیا ہے، اور تمہیں جو مال تمہارے ہاتھ میں آیا ہے یہ بھی میرا دیا ہوا ہے۔ میرے حکم سے زمین سیراب ہوتی ہے، میرے حکم سے یہاں پر فصلیں اگتی ہیں، اور میرے ہی حکم سے پھل لگتے ہیں، اور میرے ہی دیے ہوئے مال میں سے تم نے خرچ کرنا ہے۔ اخرجنا، جو ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، زمین میں سے۔ اب جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ بات اللہ پاک مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ بعض لوگوں کی ذرائع آمدن مختلف ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے دونوں طرح سے ہوتے ہیں، کچھ کماتے بھی ہیں، ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے دونوں کو مخاطب کیا کہ کمائی کرنے والوں تم اپنے پاک مال میں سے اللہ کے نام پر دینا، اور اے زمین والو، زمیندارو، تم عارضی مالک ہو، آج ہو، کل تمہاری باری ختم ہو جائے گی، پھر کوئی اور مالک آ جائے گا، پھر اس کی ختم ہوگی، پھر کوئی اور مالک آئے گا۔ کبھی ذہن میں نہ لانا کہ میں زمیندار ہوں، میں مالک ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ ایسے کم تر ہے۔ نہیں، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اور اس سے اگنے والی ہر شے یہ خدا نے اگائی ہے۔ فرمایا اس میں سے تم خرچ کرنا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا، وَلَا تَيَمَّمُوا، ارادہ نہ کرنا، تیمم ارادہ کرنا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيث، اور گندی چیز کا، خبیث چیز کا، ناپاک چیز کا، گندے مال کا ارادہ نہ کرنا۔ یعنی ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے؟ ہم جس ایمان کے درجے پر ہیں، ہم اللہ کے نام پر کیسا مال دیتے ہیں؟ ذرا اپنے آپ کو غور کیجئے اور اپنے طریقے کو غور کیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم بخیل ہیں، ہم اللہ کے نام پر دیتے ہی نہیں، اور اگر کوئی دیتا ہے تو کم تر مال میں سے دیتا ہے، تھوڑا سا دیتا ہے، اور بس کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کر دیا، اہلکت مال اللبادہ، میں بڑا مال خرچ کر دیتا ہے۔ اس کا حوالہ اور ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ،
तुनफिकून, तुम अपने जो खबीस माल है, नापाक माल है, कम तर है, घटिया है, नाजायज है, उस माल में से कभी इरादा न करना अल्लाह के नाम पर देने का। क्यों? इसलिए कि वलस्तुम बिआखिज़ी है, तुम खुद वो नहीं लेने वाले। अगर तुम्हें गंदा माल, घटिया माल, खराब माल, नापाक माल जो तुम खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो तुम अगर अल्लाह की राह पर देते हो, जरा इसको उलट करके अपने ऊपर लेकर आओ। अगर तुम्हें कोई ऐसा माल दे, क्या तुम उसको लोगे? कभी कोई ऐसा आप तो नहीं लेंगे। आप भी अच्छे माल की तलबगार हैं। अगर कोई आपको दे तो अच्छा ही दे, नहीं तो आप गंदा माल आप ही पसंद नहीं करते। तो अल्लाह ने ये तरीका दिया कि एक तो ये कि अल्लाह के नाम पर खर्च करो, अल्लाह के नाम पर दो, अपने ज़रूरियात के अलावा जो भी माल बचे अल्लाह के नाम पर लुटाओ, वो बचेगा। जैसे एक हदीस पाक कई मरतबा मैंने आपको सुनाई, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा फरमाया, हुजूर कहीं बाहर गए हुए थे, आपने हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने एक बकरी ज़बह कराई और सारी राह खुदा में तकसीम कर दी, सिर्फ एक दस्ती अपने घर के लिए बचाई। हुजूर तशरीफ लाए, आपने अर्ज किया, हुजूर आज मैंने एक बकरी खुदा के नाम पर सदका की है और कुछ नहीं बचा, एक दस्ती बचाई है अपने लिए। आपने फरमाया, आयशा ऐसे न कहो, यूं कहो जो नामे खुदा पर दे दिया वो बच गया, जो अपने लिए रखा वो तो हम खा लेंगे। बचता वो है जो अल्लाह के नाम पर दिया जाता है, जो अल्लाह के दीन के लिए दिया जाता है, जो खुराबा में खुदा की रजा के लिए दिया जाता है। हाजरीन, ये बात जहन में रखनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, गंदा माल अगर तुम्हें दिया जाए, वलस्तुम बिआखिज़ी, तुम तो नहीं लोगे उसको। हाँ, अगर लेते हो तो कैसे लोगे? बेदिली के साथ, चश्म पोशी के साथ। इल्ला अन तुग़मिदू फी, तुम उसमें निगाह बदल दोगे, चश्म पोशी करो, कल को चलो जी कोई गल नहीं, आ गया ना कुछ भी, कुछ ना कुछ आ गया, लेकिन दिल खुश नहीं होगा। तुम्हारे दिल में ये बात होगी कि इसने अपने लिए अच्छा रखा है, मेरे लिए गंदा दिया है। और फरमाया, वालमू, जान लो। अल्लाह ने बिल्कुल बड़े जबरदस्त अंदाज से हमें मुखातब किया, कहा जान लो, ये बात इल्म में ले आओ और अपने कल्ब और रूह में बसा लो। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हें ये इल्म होना चाहिए, अन्नल्लाह गनियुन, कि अल्लाह बेनियाज है। तुम उसके नाम पर अगर देते हो तो भी कोई मसला नहीं, अगर ना दो तो खुदा कोई और असबाब बना देगा, अपने गुराबा के लिए वो और तरीके निकाल लेगा, वो उनके लिए और रास्ते बना देगा। वल्लाहुल अन्नल्लाह गनी, बेशक अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है। इसके कई मफाहिम निकलते हैं। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह तुम्हारे माल का मोहताज नहीं। जिस अल्लाह ने तुम्हें ये माल दिया, साहिब माल बनाया, साहिब ज़मीन बनाया, फलों और फसलों का मालिक बनाया, वो दूसरों को भी बना सकता है। हाजरीन, ये होता आया है, ये तरीका खुदा का चलता आया है। तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास, तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह फरमाता है, ये दिन है, ये देखें, आज मैं ऊपर हूँ, कल ये ऊपर है। नुदाविलुहा, हम ऊपर नीचे करते रहते हैं, ये बदलता रहता है ज़माना। आज वो बड़ा है, कल वो ज़ीरो है, परसों कोई और बड़ा है, परसों वो अगले ज़माने में वो ख़त्म हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। लेकिन याद रखना, ये दिन फिरते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। आज गुर्बत इन पर आई है, अल्लाह पाक उनको, इन गरीबों को अमीर बनाने पर कादिर है। जो तुम्हें देने पर कादिर है, वो उनको देने पर भी कादिर है। इसलिए अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, तुम्हें देने वाला बनाया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, अल्लाह के नाम पर, रज़ा इलाही के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए, फुकरा पर और दीन के फ़रोग के लिए, ये जहन में रखें, ये हमें माल खर्च करना है। और अल्लाह फरमाता है, अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह के ख़जाने भरे हुए हैं। वल्लाहुल गनी, अल्लाह गनी बेनियाज है, ख़जानों का मालिक है। व अंतुमुल फुकरा, तुम फ़कीर हो, तुम मांगते हो। अल्लाह कहते हैं, मुझे तुम्हारी मोहताजी नहीं है, ये मेरा इख्तियार है, देख कर भी आजमाता हूँ और ले कर भी आजमाता हूँ। याद रखना, इस बात को जहन में रखना। इस आयत से हमें
جو اہم نکات ملتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا کسبتم، جو تم کماتے ہو، یعنی یہاں پر کمائی کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کو ایک طرح سے اجازت ہے کہ آپ رزق کمائیں، اور اس میں لفظ زائد کروں گا پسندیدگی ہے کہ آپ اپنا رزق خود کمائیں، دوسروں پر نہ بیٹھیں کہ کوئی آپ کو کما کر کھلائے۔ یہ ہمارے ملک کی ترقی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک کماتا ہے اور 10 کھاتے ہیں، اور خالی کھاتے نہیں ہیں بلکہ اڑاتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ یہ مزاج ہمارے دینی حلقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ مولوی ہیں یا پیر ہیں، وہ بالکل دوسروں کی نظروں کی طرف، دوسروں کی جیبوں ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ قرآن یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم دوسروں کی کمائی کی طرف نظر نہ کرو، بلکہ خود کماؤ، خود کمانے والے بنو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر خود بیٹھے رہو اور دوسروں سے منگتے بن کر ہاتھ پھیلانے والے، چاہے مولوی ہیں یا پیر ہیں، یہ ان سب کو مخاطب۔ ہاں، جو کام کرتا ہے، کماتا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ اس میں پھر مزید تفصیلات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ اگر کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے اور وہ اپنی زندگی لگا رہا ہے، چاہے وہ فقراء میں سے ہے، صوفیاء میں سے ہے یا علماء میں سے ہے، تو ان کی خدمت کرنا فرض ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے دین کے لیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن روایتی انداز میں بیٹھے ہوئے لوگ گدی نشین بن کر، روایتی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں پیر صاحب بن کر، بھئی کیا کر رہے تم؟ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ آپ کی گدیوں میں جا کے دیکھیں کیا خدمت دین ہو رہی ہے۔ یہ میں بات خود کرتا ہوں تاکہ کوئی ہمارے اوپر کرے تو ہمیں شرم آئے گی۔ کیا کام ہو رہا ہے وہاں پر؟ کوئی 1 2 3 4 5 جگہ ہیں، ورنہ سب مال جمع ہو رہا ہے، اور ایسے انداز سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں مختلف ویڈیوز دیکھتا ہوں تو بڑی بڑی مقدس جگہ ہیں، وہاں پر مانگنے کا لیٹسٹ طریقے ہیں، اور کوئی ان کو برا نہیں کہہ رہا۔ قرآن ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے، ایمان والو تم صاحب ایمان ہو، تمہیں تو اس قابل ہونا ہے کہ تم خود بھی کماؤ، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ہاں، اگر تم خدمت خلق میں ہو، خدمت دین میں ہو، اور تم نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے وقف کیا ہے، پھر تم اس قابل ہو کہ تمہاری خدمت کی جائے۔ ورنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پر 2 200 4 400 3 300 50 100 60 70 پیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، اور بیان میں نہیں لایا جا سکتا ورنہ تو فتوے لگ جاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی آپ؟ صاحبزادہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑے مقدس ہستی ہیں، مقدس گائے ہیں، جس طرح ہمارے یہ وکلاء اور یہ جج مقدس گائے ہیں، ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ مقدس لوگ ہیں۔ کیا آپ لوگ حرام نہیں کھاتے؟ کیا آپ دین کے خلاف فیصلے نہیں دیتے؟ کیا آپ اسلام کے خلاف بات نہیں کرتے؟ لیکن کوئی بول نہیں سکتا۔ اسی طرح ادھر ہمارے ہاں علماء وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، لیکن جو پیرانے کرام ہیں، کھل کے بات کر رہا ہوں، آپ اپنی آنکھیں کھولیں، روایتی انداز سے ہٹیں، دیکھیں کون دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی مخلوق کے کام کر رہا ہے اور دین کے لیے وہ اپنی جان لگا رہا ہے تو آپ بھی اس کے مددگار خدمتگار بنیں، ورنہ بدھو بن کر پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ قرآن کا یہ ہمیں فیصلہ مل رہا ہے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، یہ صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ اگر آپ صاحبان ایمان ہیں تو کمائی خود بھی کرو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نفلی اور فرض دونوں صدقات اس میں داخل ہیں۔ فرمایا ہر طرح کا صدقہ اس میں شامل ہے، اور فرمایا اپنی کمائی سے خیرات کرنا یہ بہتر ہے۔ مما اخرجنا لکم من الارض، اس سے پہلے فرمایا من الطیبات ما کسبتم۔ اس کے اندر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اگر خرچ کرنا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے، تو اپنی کمائی میں سے خرچ کریں۔ دوسروں کا مال آگے لگانے سے وہ نیکی کا درجہ نہیں، نیکی تو ضرور ملے گی، لیکن کام خود کماؤ، اپنے جان پسینہ لگا کر پھر خدا کے نام پر دو، تمہیں اس کا اجر اور ملے گا۔ اسی آیت کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے مال حلال اللہ کے نام پر جاتا ہے۔
اگر آپ حرام، ناجائز، ملاوٹ یا اس طرح کی باتیں وہ اپنے مال میں شامل کرتے ہیں تو وہ مال آپ کے کام نہیں آئے گا، وہ مال آپ کے لیے کبھی فائدہ نہیں دے گا، وہ مال اللہ کی بارگاہ میں کبھی مقبول نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر ایک خاص بات ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مما اخرجنا لکم، اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا، یعنی اس میں سے، مما اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سخاوت کے شوق میں، عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا، عربی لٹریچر میں یہ بات ہے کہ عرب لوگ زیادہ تر غریب ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر مہمان آیا تو گھر میں ایک ہی بکری ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، انہوں نے اس کو ذبح کر کے کھلا دینا۔ بظاہر یہ بڑا اچھا عمل ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سخاوت ہے، لیکن قرآن یہ اصول دیتا ہے کہ مما اخرجنا، جو ہم نے تمہیں دیا، نکالا تمہارے اس میں سے، یعنی اپنے بال بچوں کے لیے تم نے اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، ان کی ضروریات کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ صدقہ ہوتا رہے، خیرات ہوتی رہے، دوسروں کو دیتے رہو، اور بیوی بچے پوچھیں تو کہیں جی میرے پاس ہے ہی نہیں، علاج کرانے کے پیسے نہیں، ان کی تعلیم کے ضرورتوں کے پیسے نہیں بچے، جی کیوں جی میں نے صدقہ کر دیا، میں نے محفل کرا دی، میں نے فلانا کام کر دیا۔ نہیں، ضرور بیلنس، اسلام دین فطرت ہے، دین اعتدال ہے۔ اسلام کہتا ہے خرچ بھی کرو نام خدا پر، لیکن اپنی ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھنا، خرچ کرو حلال میں سے، حرام میں سے نہیں۔ حرام خرچ کرو گے قبول نہیں ہوگا، یعنی سارا مال خیرات نہ کیا جائے بلکہ کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھا جائے۔ اور پھر فرمایا اخرجنا لکم من الارض، جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے نکالا۔ اب زمین کی پیداوار دو طرح سے ہوتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں اور پھل ہوتے ہیں۔ فصلوں کا اصول ہے، جیسے ہمارے ہاں بارانی جو علاقے ہیں جس میں ہم پانی نہیں دیتے، اس میں ہم عشر دیتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ صدقہ ہوتا ہے، پیور صدقہ ہے، وہ صرف فقراء، غرباء، مساکین، یتامہ اور جو ضروری جن کے قرآن نے مصارف بیان کیے ان پر خرچ ہوتا ہے، اور کسی جگہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے 10واں حصہ بارانی زمینوں میں سے، اور 5واں حصہ ان جگہوں میں سے جہاں پر نہری سسٹم ہے، پانی آپ دے سکتے ہیں، کنویں کے ذریعے دیں یا نہروں کے ذریعے دیں، دریا کے ذریعے، تو اس میں سے 5واں حصہ آپ اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس بات کو سمجھا نہیں جاتا۔ اگر ہم زمین 20واں حصہ، ہاں 20واں وہ اسی طرح بنتا ہے، اگر ہمارے ہاں اس کو روایت کے طور پر لیا جاتا ہے، ماشاءاللہ یہاں پر اس گاؤں میں کافی عرصے سے اچھا رواج بن گیا ہے، لیکن مکمل نہیں ہوتا، پورا حساب لگا کر نہیں ہوتا، بس گایا بھائی 2 توڑے ادھر دے دو، 2 ادھر دے دو، ایسے نہیں، حساب سے اللہ نے باقاعدہ اس کو کیلکولیٹ کر کے ہمیں دیا۔ عشر یعنی 10واں حصہ بارانی اور 20واں حصہ پانی والا، کیونکہ پانی کا خرچہ نکالا جاتا ہے، تو باقاعدہ اس کو کیلکولیٹ کر کے حساب لگا کے فرمایا۔ پھر اسی طرح غلے کے علاوہ پھل ہیں، جو بھی اخرجنا لکم، جو ہم نے تمہارے لیے پیداوار نکالی۔ پھر اس میں مفسرین نے یہ نکتہ بھی دیا کہ اگر کم ہے یا زیادہ، آپ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ اس میں ایک ضروری بات یہاں پر میں نے آیت میں آپ کو سنائی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ گندے مال، خبیث مال میں سے نہ دینا۔ اگر تمہیں وہ خبیث گندا مال دیا جائے تو تم کبھی نہیں لو گے، ہاں اس صورت میں لے لو گے اگر تم نگاہ بدل دو، چشم پوشی کرو۔ تو یہاں ایک نکتہ ہے کہ اگر ایک ایسی چیز جو فائدہ مند ہے، فی نفس ہی وہ بات اچھی ہے، لیکن آپ اس کو پسند نہیں کرتے، تباً آپ کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن وہ چیز فائدہ مند ہے، گندی، خبیث، گھٹیا چیز نہیں ہے، آپ اپنے طور پر اس کو استعمال نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، تو ایسی چیز جو فائدہ مند ہو وہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں، اس کو دینے میں حرج نہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر دینے میں جو ہمارے ہاں آج کل رواج ہے، وہ 3 باتیں بالکل اس میں نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم عمدہ مال اللہ کے نام پر نہیں دیتے، فالتو، گندا، خبیث، زائد، ایکسٹرا وہ مال دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے، کہ جو اس کا آداب ہیں، مینرز ہیں۔ تقدس کیا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر دیں تو صرف رضا الہی کے لیے دیں، دکھاوے کے لیے نہ دیں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نہ دیں، سخی بننے کے لیے نہ دیں،
دوسرے کے اوپر احسان، من اور عزا تکلیف دینے کے لیے نہ دیں، بلکہ صرف مولا تو ہی دینے والا ہے، یہ مال تیرا ہے، میرے ہاتھ آیا ہے، تیرے حکم پر تیری رضا کے لیے تیری مخلوق میں بانٹ رہا ہوں۔ یہ تقدس ہے، اس کے آداب ہیں۔ اور تیسری بات جو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ یہ ہے کہ ہم فرض کی ادائیگی نہیں سمجھتے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اسی طرح دیگر جو صدقات کی قسمیں ہیں، ان سب صدقات کو فرض جان کر کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اللہ نے جو فرائض عائد کیے ہیں، نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اگر مال آپ کے پاس 1 سال رہا اور ایک مقررہ میعاد تک وہ آپ کے پاس رہا، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا دونوں کو ملا کر، یا اتنا مال 7 سال پورا رہا، زکوٰۃ فرض ہے، تو ہم اس کو فرض سمجھ کر نہیں کرتے، بس کر چھوڑیا ٹھیک ہے، نہ کریا کیتا توے ٹھیک ہے، تو اس کو ہم روٹین میں رکھتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج کل جمعہ پڑھنے آ رہی ہیں، میں ان کو بھی یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں، ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی ہے، سونا زیور پڑا ہوا ہے اور زکوٰۃ فرض ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ دینا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ اس کو پوچھ ہے۔ تو حاضرین، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم یہ جو کام کریں، انفاق فی سبیل اللہ، اس کی شکل کوئی بھی ہو، زکوٰۃ کی ہو، عشر کی ہو، صدقات کی ہو، نفلی صدقہ ہو، فرضی ہو، اس کو یوں کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ میرے اوپر فرض ہے یا واجب ہے یا نفل ہے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، ایک اپنے اوپر ذمہ داری سمجھ کے ادا کریں۔ اور ایک خاص بات آخری جو اس نقطے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم مال خرچ کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے یہ کیوں خرچ کر رہے ہیں، تو مال اللہ کے نام پر دینے کی 2 غرض سامنے ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ آپ غرباء کی مدد کر رہے ہیں، جن کے پاس مال نہیں، صاحب حیثیت نہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی آپ ضرورت پوری کریں۔ غرباء کی مدد کرنا یہ خرچ کرنے کا مقصد ہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد جو آج کل بالکل ہمارے ذہنوں سے محو ہو گیا اور انٹرنیشنلی ہمیں اس طرف سے ہٹایا گیا، اور اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں دینی راتب کے، کہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ، ہم نے مس یوز ہوئے ہیں لوگوں کے ہاتھوں، ہم نے مدارس کو دہشت گردی کے لیے، فضول ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا، تو آج پھر پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ مدارس کو ڈسکریج کیا جائے اور وہاں سے یہ مالی امداد، یہ سسٹم یہ ختم کیا جائے، اور حکومت اس کے ساتھ عمل کرتی ہے۔ وجہ اس کی یہی وجہ ہے کہ علماء نے اپنی ذمہ داری چھوڑی، جو ان کا کام تھا پیور دین سکھانا، انہوں نے اور کام پکڑ لیے، تو اس لیے اب لوگوں کا رجحان اس طرف سے کم ہو گیا۔ تو خرچ کرنے کے 2 مقاصد ہیں، ایک مقصد غرباء کی مدد کرنا، اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے اقامت دین، اللہ کے دین کا فروغ ہونا چاہیے، لوگوں تک دین پہنچے، اللہ کے پیغامات پہنچے، قرآن پہنچے، رسول اللہ کی سنت پہنچے، اور اسلام کا محبت بھرا پیغام ہر ایک تک جائے۔ اگر یہ مقاصد آپ کے سامنے ہوں تو آپ دیکھیں گے، اللہ کرے ہمیں یہ توفیق ملے، تو اس ملک کے اندر تبدیلی بھی آئے گی، ہمارا معاشرہ بدلے گا، برائیاں کم ہوں گی، مسائل کم ہوں گے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو کبھی عمل کرنے کے لیے پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، اور نہ ہی ہم اس طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا پاک ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔